فرمایا زنا بھی نہیں کرنا، یہ زنا بھی حرام ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو آدمی زانی ہوتا ہے، فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ اس کی جو چہرے کی خوبصورتی ہے وہ ختم ہو جاتی۔ زانی آدمی کی نوجوانوں زنا کے قریب نہیں جانا۔ اللہ انسان کی ساری ضرورتوں کو پورا کر رہا ہے۔ جب بچہ ہوتا ہے اسے شادی کی کیا ضرورت ہوتی ہے؟ اس وقت نکاح کا حکم نہیں۔ جس وقت بیٹی ہے بیٹا ہے وہ جوان ہو گئے بالغ ہو گئے تو اللہ کا قانون کیا کہتا ہے، اللہ کا فرمان کیا ہے؟ ان دونوں کی شادیاں اچھے رشتے تلاش کر کے ان کے نکاح کر دو۔ اب نکاح تمہاری ضرورت کو پورا کر رہا ہے تو فرمایا زنا نہیں کرنا۔ فرمایا زنا اس آدمی کے چہرے کی خوبصورتی کو ختم کرتا ہے، اس کے مال کو ختم کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ پاک نے فرمایا ولا یزنین، زنا کے قریب نہیں جانا۔ اور دوسری بات یہ، جب وہی بچی وہی عورت اور کسی دوسرے کے نکاح کے اندر جائے گی تو اس مرد کے حقوق کے اوپر یہ ڈاکہ ہے، تو اس ڈاکے سے بچنا ہے۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زانی آدمی کی دوسری سزا جو اللہ پاک نے بیان فرمائی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ توبہ بھی کر لیں جنت کے اندر چلے بھی جائیں تو فرمایا اللہ ان کی طرف اپنی نظر رحمت نہیں دکھائے گا، فرمایا اللہ انہیں نہیں دیکھے گا۔ تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے زنا کہ جنت کے اندر پہنچ کر بھی سب سے بڑا انعام جنت کے اندر کیا ہے؟ اللہ پاک فرمائے گا کہ اے میرے بندو آؤ میں تمہیں اپنا دیدار کراؤں۔ فرمایا جس وقت اللہ اپنی شان کے لائق اپنے بندوں کے سامنے آئے گا تو اللہ پوچھے گا کسی چیز کی ضرورت ہے، کمی ہے؟ وہ بندے کہیں گے اللہ جب تو نے اپنا دیدار کرایا ہے کسی چیز کی یہاں جنت کے اندر کمی نظر نہیں آتی، تو پھر وہ لوگ کتنے بدبخت ہوں گے جو یہاں زنا کر کے اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر بھی اللہ انہیں اپنا دیدار نہ کرائے۔ تو میرے بھائیوں اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ تو ولا یزنین ولا